اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ آپ ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی آپ کو۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جاؤ یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی قابل تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا ہی کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دیں گے، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھنا شروع کی اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھتے ہی
کوہرام مچ گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں سے بچے، بوڑھے اور عورتیں سب روتے ہوئے نکل آئے۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روز قیام کیا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔